صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سبق نمبر 213واں سبق نمبر آج ہے، جس کا عنوان ہے کہ جنگ کی ابتدا. صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام سے مدینہ منورہ تشریف فرما ہو گئے، تشریف لایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے. یہ ہم نے گزشتہ سباق میں پڑھ لیے تھے. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں قیام پذیر تھے، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر ملی کہ خیبر کا جو مقام تھا، جو عام مشہور کی زبان سے مقرر حضرات کی جنگ خیبر جو سننے میں آتا ہے پہلے، تو یہ جو خیبر کا مقام تھا سرسبز و شاداب تھا، زمین پھیلی ہوئی تھی. یہ یہودیوں کی سب سے بڑی جگہ مدینہ پاک میں تھی. مدینہ پاک سے کم و بیش 160 کلومیٹر دوری کی مسافت پہ تھی. تو قدرتی وسائل کے ذرائع زمین زرخیز تھی وہاں پر، اور اس کے علاوہ جو وہاں پر یہودی بستے تھے وہ کافی زیادہ طاقتور تھے، لیکن بڑے فتین تھے، بدامنی پھیلانے میں ہر وقت کوشاں رہتے تھے. ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ جو مشرکین مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان میں جو صلح ہوئی حدیبیہ کے مقام پر، انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوئی. اب یہ سوچنے لگے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پھر ہم جنگ کو بھڑکائیں یا قتل و غارت کریں، بدامنی پھیلائیں. یا بھی سازش رچ ہی رہے تھے. اور انہوں نے قبیلہ کو جو قبیلہ بدر کیے گئے تھے مدینہ سے، ان میں سے قبیلہ غطفان کو ملا لیا آپس میں. اور اس کے بعد جو آس پاس کے یہودی تھے جن کے ذہن ابھی بھی ان کے ذہنوں میں شر تھا، وہ شر تو ختم ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعتوں کے ذریعے سے وہ شر ختم کیے تھے، لیکن ابھی بھی کچھ ذہنوں میں تھا وہ شر. اب وہ اس سوچ میں تھے کہ ہم کسی بھی طریقے سے مل کر مدینہ پاک پر پھر سے حملہ کر دیں. انہیں یہ بات راس نہیں آئی کہ اب جو امن معاہدہ ہو چکا ہے. یہ ایک ایسا راستہ تھا صحابہ کرام کے لیے جس راستے کے ذریعے سے، جب کہ ہم نے بتایا پیچھے پڑا کہ صرف 2 سال کے بعد فتح مکہ وجود میں آ. اتنی محنت ہو گئی اس امن معاہدے کے ذریعے سے، سارے فکر فساد ختم ہو گئے تھے. اب اسی خیبر کی جنگ کو ہم پڑھ رہے ہیں. خیبر کی جنگ میں خیبر مدینہ منورہ سے کوئی 160 کلومیٹر دور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت وہاں پہنچے تھے. اب وہ سازش ہی کر رہے تھے کہ ایسا کرو حملہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے خبر ہو چکی تھی کہ وہ یہ کر رہے ہیں. ان کے حملہ کرنے سے پہلے ان کو دبوچ لیا گیا. دبوچا نہیں، ایسی ترغیب کی گئی کہ وہ حملہ کرنے سے رک گئے مدینہ پاک پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت وہاں پہنچے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رات میں کسی پر حملہ کرنے کا نہیں تھا. رات سسٹم ہوتا، کیونکہ رات اندھیرا ہوتا ہے اور بے سر اگر دشمن بھی سامنے، وہ بھی بے سر و سامانی کے عالم میں ہوتا ہے، نظر نہیں آتا ہے کہ وار کس پر کرنا ہے. اور اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی احکامات ہوا کرتے تھے وہ انصاف پر اس قدر مبنی ہوا کرتے تھے کہ کوئی بھی جنرل یا آج تک دنیا کا کوئی جنرل یا فوجی کمانڈر وہ انصاف پر مبنی ایسی جنگی حکمت عملی پیش نہیں کر سکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی پیش کی. تو اس لیے صبح انتظار کیا گیا. صبح یہودی کاشتکاری کے اوزار لے کر درائت وغیرہ صبح تم درائم کو کھیتی باڑی کے لیے نکل پڑے. اچانک ان کی نظر لشکر پر پڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کہاں ٹھہرائے تھے. کل کیا ہم نے پڑھا تھا؟ غطفان اور خیبر کے درمیان میں. کیوں؟ تاکہ یم گژھن یورین پانوئی مدد کرنس خاطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں وہ اپنا جو لشکر تھا وہ بیچ میں رکھ دیا. تو نظر جو ہی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر پر، اور کسی یہودی نے پکارا کہ محمد الخمیس، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آ گئے ہیں. کہتے ہوئے واپس بھاگے. جلدی انہوں نے جنگ کی تیاری کی. اب وہ واپس آ گئے، انہوں نے بھی کچھ اوزار وغیرہ ہتھیار وغیرہ اپنے سنبھال لیے. خیبر ایک بکھری ہوئی بستی تھی، پھیلی ہوئی بستی تھی. اس میں چھوٹے قلعوں کے علاوہ 8 بڑے قلعے تھے. چھوٹے قلعے جو محافظ کے لیے آگے لگائے جاتے بستیوں کے لیے، 8 قلعے بڑے تھے چھوٹے قلعوں کے علاوہ. ایک قلعہ کا محاصرہ کیا گیا. آگے بڑھتے گئے، گھیراؤ کیا جا رہا تھا. اور جب یہودی کسی اور بات پر نہیں آتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے پہلے ایمان اور امن کی دعوت دی جاتی تھی، تب جا کر پھر اس کے بعد جب وہ وہاں سے حملہ کرتے تھے، پھر یہ دفاعی اعتبار سے یہاں سے حملہ کیا آتے تھے. تو ان کے ساتھ جنگ ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ صحابہ کرام کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہیں پائے. جو قلعہ ان کا جو محافظوں کا قلعہ تھا، صحابہ کرام فتح کرتے جا رہے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے.
اس طرح ایک ایک قلعہ فتح ہوتا جا رہا تھا. آخر پھر ان کا ایک مضبوط قلعہ آ گیا, سب سے بڑا جو قلعہ تھا, مضبوط قلعہ تھا, جس میں ان کے پہلوان مرحب کا تخت تھا, سب سے بڑا پہلوان, جس کا روایتوں میں آتا ہے کہ 1000 آدمی کے برابر کی طاقت رکھنے والا لڑنے والا شخص تھا وہ مرحب. اگر سامنے سے 1000 آدمی ہو, اکیلا لڑ سکتا تھا 1000 آدمی کے ساتھ, اتنا بڑا طاقتور آدمی تھا یہ. اور اسی کا تخت اس قلعے پر تھا. اس کے لیے مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی, اور کوشش کرنے کے بعد بھی لیکن ابھی وہ فتح نہیں ہو چکا. صحابہ کرام کافی شہید ہو چکے. وہاں تک پہنچتے پہنچتے مختلف سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے ملتی ہے, یہاں پر مختصر سا عرض کیا ہوا ہے. لیکن جب اس قلعے پر پہنچے, مرحب نے مقابلے میں اس طرح ڈٹا کہ صحابہ کرام کو قلعہ فتح نہیں کر سکا. لیکن انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے جھنڈا شیر خدا کے ہاتھ میں, پھر وہ قلعہ کس طریقے سے فتح ہو گئے انشاءاللہ ہی میں کل آگے سبق پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین.